دوستو آج کی کہانی آپ کو ہلا کر رکھ دے گی۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسی لاش کی جو کراچی کے ایک فلیٹ میں 9 مہینے تک پڑی رہی اور کسی کو خبر تک نہ ہوئی۔ سوچیں کیسا معاشرہ ہے یہ، آئیے جانتے ہیں۔ کہ اس کی موت کے بعد کا بیہیویئر مت دیکھو اس کے والدین کا، اس کی زندگی میں اس کے والدین کے بیہیویئر کی وجہ سے، اس کے قریب لوگوں کے بیہیویئر کی وجہ سے وہ وہاں تک پہنچی ہے۔ کسی کو کوئی کنسرن نہیں اٹھا۔ شی ہیز لائک 70,000 فالوورز آن انسٹاگرام۔ یہ معاملہ اجتماعی تنہائی کا معاملہ ہے۔ کسی کی باڈی کا کچھ حال ہونے سے کوئی چیز کی دلیل نہیں ہوتی۔ وہ تھوڑا سا پڑھ لو تاریخ، آگے پیچھے چیزوں کو تھوڑا پڑھ لو تو ایسی باتیں نہیں کرو گے۔ ہم اپنے آپ سے جھوٹ بولنا بند کر دیں۔ یہ کوئی حساس معاشرہ نہیں ہے۔ جتنی زندگیاں یہ فیملی سٹرکچر اپنی ٹاکسیسٹی سے، ججمنٹ سے، چیزوں سے برباد کرتا ہے لوگوں کو، ہم اخلاقی طور پہ بھی تباہ ہیں، معاشرتی طور پہ بھی تباہ ہیں، تعلیمی طور پہ بھی تباہ ہیں، اور ہاں مالیاتی طور پہ تو تباہ ہیں ہی۔ کراچی کے ڈیفنس میں ایک فلیٹ ہے، یہاں ایک اداکارہ رہتی تھی، حمیرہ اصغر علی۔ تھیٹر کرتی تھیں، ماڈلنگ کرتی تھیں، خواب دیکھتی تھیں، لیکن 2024 میں اچانک غائب ہو گئیں۔ نہ کوئی دوست آیا، نہ کوئی رشتہ دار، اور 9 مہینے بعد مالک مکان آیا کرایہ لینے۔ دروازہ توڑا، اندر کیا ملا؟ ایک سڑی ہوئی لاش۔ باڈی اتنی بری حالت میں تھی، اس کو پورے کیڑے لگے ہوئے تھے۔ تقریباً 1 سے 1.5 ماہ پرانی باڈی تھی، کیڑوں سے بھری ہوئی تھی اور اسمیل بہت زیادہ تھی۔ سوچیں جس حمیرہ کے ڈائیلاگ پر لوگ تالیاں بجاتے تھے، وہ ایسی حالت میں ملی کہ پہچانی بھی نہ گئی۔ کتنی عجیب بات ہے، اسٹیج پر روشنیوں میں اور فلیٹ میں اندھیروں میں۔ آخری بار مئی 2024 میں اس نے کرایہ دیا۔ اکتوبر میں بجلی کاٹ دی گئی، فون بند، دروازہ بند، کھڑکیاں بند، لیکن سب سے زیادہ بند ہمارے دل۔ 9 مہینے تک وہ جسم، وہ انسان صرف ایک گلی سڑی لاش میں بدل گیا۔ معروف اداکارہ حمیرہ اصغر کی لاش ان کے ہی اپارٹمنٹ کے ایک کمرے سے برآمد ہوئی۔ لاش اتنی تشویشناک حالت میں برآمد ہوئی کہ ان کی لاش کے پاس کیڑے، بدبو، دیگر تعفن موجود تھا، جو ایک بڑا سوالیہ نشان بن چکا ہے۔ مالک مکان کرایہ لینے آیا تو پولیس کو بلا کر دروازہ توڑا گیا۔ اندر داخل ہوئے تو ایک بدبودار خاموشی، ایک کھوکھلا جسم جسے شاید خود بھی خبر نہ تھی کہ کوئی اب اسے یاد کرنے والا نہیں۔ جب دروازہ ٹوٹا تو بدبو نکلی۔ وہ بتا رہی تھی کہ انسان زندہ رہیں یا مر جائیں، ہمارے لیے کوئی فرق نہیں۔ 9 مہینے تک بدبو کہاں تھی؟ کسی کو محسوس کیوں نہ ہوئی؟ پڑوسی کہاں تھے؟ ہر تفصیل جو ہے آپ کا دل دہلا دیتی ہے کہ مطلب وہ اکیلی تھیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، ان کے خاندان والوں نے ان کو نہیں پوچھا، ان کے دوستوں نے، شوبز انڈسٹری کے کولیگز نے نہیں پوچھا۔ پولیس آ گئی، پوسٹ مارٹم ہوا، ڈی این اے ہوا، کچھ لوگ بولے قتل ہوا ہے، کچھ بولے قدرتی موت، لیکن میں کہتا ہوں سب سے بڑی یہ بات ہے کہ انسانیت مر گئی۔ حمیرہ کی لاش بعد میں مری، ہمارا ضمیر پہلے۔ سب سے زیادہ افسوسناک بات، والد نے لاش لینے سے انکار کر دیا، بھائی بہنوئی نے آ کر لاش لی۔ سوشل میڈیا پر لوگ چیخنے لگے، لیکن جن کو اس کی خبر ہونی چاہیے تھی وہ کہاں تھے؟ سوشل میڈیا پوسٹ لکھنے سے انسان بچ نہیں سکتا۔ سوال یہ ہے، کیا صرف حمیرہ مری ہے یا ہم سب تھوڑے تھوڑے مر چکے ہیں؟ آپ کے پڑوس میں بھی کوئی حمیرہ ہو سکتی ہے، اس کے دروازے پر دستک دو، حال پوچھو کوئی زندہ ہے یا نہیں۔ شاید ایک دستک کسی کو زندگی دے دے، کیا پتہ کل وہ بھی بند دروازے کے پیچھے سڑ رہی ہو اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔